بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ انسان کی جان بچانے والا گویا پوری انسانیت کو بچا رہا ہے. ایک انسان خطرے میں ہے, آپ نے اس کی جان کو بچا لیا, آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اب یہ بھی ہے, اور پھر امام نے فرمایا اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر ایک انسان گمراہ ہے, اگر ایک انسان گنہگار ہے, اگر ایک انسان خطا کار ہے, اگر ایک انسان غلط راستے پر ہے, اگر ایک انسان مسجد نہیں آتا, اگر ایک انسان امام بارگاہ نہیں آتا, مگر آپ نے کوشش کی اور آپ نے اپنی کوششوں سے اس گنہگار کی ہدایت کی, اس بے نمازی کو نماز سکھائی, اس بے حجاب کو حجاب سکھایا, اس گنہگار کو اللہ کا راستہ دکھایا, آپ نے شاید ایک کو ہدایت دی مگر اللہ لکھ دے گا کہ اس نے پوری انسانیت کو ہدایت دے دی. یار دیکھیے کتنا ثواب آپ کو ایک انسان کی صلی علی محمد وآل محمد, ایک انسان کی ہدایت آپ کو پوری انسانیت کو ہدایت کا ثواب. اب دیکھیے امر بالمعروف یہی تو ہے, انسان کو ہدایت کرنا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ ہدایت کرنا مولویوں کا کام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب امر بالمعروف جو ہے یہ آپ مولویوں کا کام ہے, ہمارا کام نہیں. لیکن امر بالمعروف ہر مسلمان پر واجب ہے. امر بالمعروف فروع دین میں ہے نا, جیسے نماز واجب, جیسے روزہ واجب, جیسے خمس زکوٰۃ واجب, جیسے حج واجب, اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب. اچھا لوگ کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے, امر بالمعروف کے لیے کیا نام ہے, ہم وہ کام کر نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں, امر بالمعروف اتنا مشکل نہیں, بہت آسان ہے. دیکھیے امر بالمعروف کے لیے مثال کمال کی ہے. آپ جناب یہاں باہر نکلے امام بارگاہ سے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ گئی اور اس گھر میں ایک بچہ بیچارہ جل رہا ہے, کوئی بیچارہ مومن جل رہا ہے, کوئی انسان جل رہا ہے, آپ اسے جانتے بھی نہیں, مگر آپ دیکھ رہے ہیں میں اسے نکال سکتا ہوں, میں اسے آگ سے باہر نکال سکتا ہوں, میں اس کی جان بچا سکتا ہوں. تو آپ کیا کریں گے؟ ہر شریف انسان, البتہ میں اکثر یہ کہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں کے علاوہ, پاکستان کے منسٹرز کے علاوہ, پاکستان کے ایم پی ایم این ایز کے علاوہ, پاکستان کے سیاست دانوں کے علاوہ, ہر شریف انسان جب کسی کو جلتا دیکھے گا اسے ضرور بچائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کے جو ماشاءاللہ وزیر وزراء ہیں وہ کہیں گے روڈ چینج کر لو, سڑک اور سے چلے جاؤ, یہاں سے نہ گزرنا, ہماری گاڑی جل جائے گی. جیسے کہ آپ حال دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حکمران, ایم پیز, ایم این ایز, منسٹرز, ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں. 3 صوبے پانی میں ڈوب رہے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں, وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہیں, اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں. اگر آپ ایم پیز, ایم این ایز سیاسی لوگ ہیں تو پھر آپ کا بھی یہی حال ہوگا. لیکن عوام کا کیا حال ہوگا جب تک آپ پاکستان کی سیاست میں نہیں گئے؟ کیا حال ہوگا؟ کسی کو جلتا دیکھیں گے تو اس کو بچائیں گے نا, ایسا ہی ہے نا. دیکھیے اب ہم انسان ہیں, ہمارے اندر انسانیت ہے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ایک کتا, اس کی ٹانگ زخمی تھی, دوسرا کتا قریب سے گزر گیا, اس نے ہیلپ نہیں کی, کسی کو نہیں کہا اسے مدد کرے, اس کی مدد نہیں کی, دیکھا چلا گیا. مگر انسان جس کے اندر انسانیت ہے ابھی باقی, وہ دیکھتا ہے ایک انسان مشکل میں ہے, کیا کرتا ہے, اس کو مدد کرتا ہے, اس کو نجات دیتا ہے. اور یہی انسانیت ہے جس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ مومنین مختلف علاقوں میں جہاں جہاں سیلاب آ چکا ہے وہاں کے مومنین کو مدد کر رہے ہیں. یہ وہی انسانیت ہے, دیکھ کے چلے نہیں جاتے بلکہ کہہ رہے ہم انہیں مدد کریں گے. تو اب امر بالمعروف کیا ہے؟ آپ گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک آدمی جل رہا ہے, آپ بچا سکتے ہیں تو آپ اسے نکالیں گے. ایک آدمی ڈوب رہا ہے, آپ نے دیکھا آدمی کہہ رہے ہیں مدد مدد, اب آپ بچا سکتے ہیں, یا خود جا کے اس کو تیر کے نکالیں گے, یا کوئی رسی دیں گے, یا کوئی ڈنڈی دیں گے, اسے نکالیں گے. یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے. امر بالمعروف بھی یہی ہے. آپ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں گناہ میں ڈوب رہا ہے, آپ ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, اب اس انسان کو پتہ نہیں, تو اب آپ اسے آگ سے بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ انسانیت ہوگی تو بچائیں گے. جیسے دنیا میں جلتے ہوئے کو بچا رہے ہیں, جیسے دنیا میں ڈوبتے ہوئے کو آپ نکال رہے ہیں, ویسے جو گناہ میں جل رہا ہے, جو گناہ میں ڈوب رہا ہے, اسے آپ بچاتے ہیں. یہ دیکھو میرے بھائی, میری بہن, میرے دوست, یہ جو تم کام کر رہے ہو, یہ جو تم نماز قضا کر رہے ہو, یہ تم بے حجاب پھر رہی ہو, یہ تم نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو, یہ تم نامحرموں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہو, یہ جو تم حرام کر رہے ہو, اس کی یہ سزا ہے, اس کا یہ عذاب ہے. اب اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو خدا را اس گناہ کو نہ کرو. یہی تو امر بالمعروف ہے. امر بالمعروف یعنی انسانیت, امر بالمعروف یعنی اپنے جیسے انسانوں کو آگ سے بچانا. امر بالمعروف صرف مولویوں کا کام نہیں. مولا حسین کے عاشقوں, مولا حسین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف. مولا کا مقصد یہی تھا, امر بالمعروف. یزید گناہ پھیلا رہا تھا, مولا نے کہا اب یہ کھلے عام شراب عام کر رہا ہے, یہ کھلے عام زنا عام کر رہا ہے, یہ کھلے عام گناہ کو عام کر رہا ہے, اب حسین پر واجب ہے کہ قیام کریں. مثلی لا یبایع مثلک, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, مجھ جیسا تجھ جیسے کے مقابلے میں لڑنے نکلے گا. یہی تو امر بالمعروف ہے. حسین نے امر بالمعروف کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی. اور آج میں کہوں کہ امر بالمعروف مولوی کا کام ہے,
یہ تو غلط بات ہے نا. لیکن امر بالمعروف میں خیال رکھیے گا, امر بالمعروف میں آپ کو دوسری مثال دوں. جب آپ کسی کو آگ سے نکالتے ہیں, وہی مثال, آپ باہر گئے, آپ نے دیکھا کہ آدمی آگ میں جل رہا ہے, آپ نے بڑی مشکلوں سے اسے آگ سے نکالا, کیا کبھی یہ کہیں گے اس کو نکال کے 2 تھپڑ ماریں گے, کم وقت تو آگ میں کیوں جل رہا تھا؟ کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ ایک آدمی ڈوب رہا ہے, آپ نے اسے ڈوبنے سے بچایا, بچانے کے بعد کیا کبھی اسے گالیاں دیں گے کم وقت تو ڈوب کیوں رہا تھا؟ کبھی ایسے کریں گے؟ نہیں. بلکہ اگر آدمی ہوگا, بچہ ہوگا, آپ اسے سینے سے لگائیں گے, کہیں گے نہ گھبرا, اگر تیرا گھر جل گیا ہے ہم مل کے تیرا گھر بنائیں گے, ہم تیرے پڑوسی, ہم تمہیں ساتھ دیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی جلتے ہوئے کو آگ سے بچانے کے بعد, کسی ڈوبتے ہوئے کو پانی سے بچانے کے بعد کوئی 2 تھپڑ مارے کہ تو ڈوب کیوں رہا تھا, کوئی 2 گالی دے کے تو جل کیوں رہا تھا. تو میرے بھائی امر بالمعروف بھی اسی طرح ہے. امر بالمعروف میں جب آپ کسی کی نصیحت کرتے ہیں نا, جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا یہ گناہ ہے, بیٹی یہ گناہ ہے, بھائی یہ گناہ ہے, بہن یہ گناہ ہے, تو اس کی بے عزتی نہ کیا کریں. اکثر افسوس سے نظر آتا ہے کچھ مومنین تو امر بالمعروف نہیں کرتے, اور کچھ جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو ان کا انداز بہت گندا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک مرتبہ ہم کینیڈا میں تھے, ہم نے تقریر کی داڑھی اور حجاب پہ, اور ہم نے یہ جملہ کہا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہم نے کہا ہمارے کسی اماموں نے داڑھی شیو نہیں کی. اٹھا کے دیکھیں, کسی امام نے داڑھی شیو نہیں کی, سارے امام داڑھی رکھتے تھے. ہم نے کہا تاریخ میں جو مختلف روایات میں ملتا ہے سب سے پہلے داڑھی شیو کرنے والا یزید تھا. تو میں نے کہا ہم ہیں حسینی, ہم حسین کی پیروی کریں, ہم داڑھی شیو کر کے خدا نہ خواستہ یزید کی پیروی نہ کریں. یہ ہم نے موضوع تھا ہمارا داڑھی کا. تو دوسرے دن ایک مومن بڑا غصے میں آیا دوسری مجلس میں, کہا قبلہ. میں نے کہا جی بسم اللہ, یہ تو بڑا غضبناک آیا ہے, کیا بات ہے؟ کہا قبلہ کل آپ نے میری بے عزتی کی ہے. میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں, میں نے آپ کی بے عزتی کہاں سے کی؟ بیچارے مولوی مظلوم ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب نے کہا جس کو گھر میں بیوی ڈانٹتی ہے وہ باہر آ کے مولوی کو ڈانٹتا ہے, یعنی جو بیوی بیچارے کے سامنے دبا ہوا ہے مولوی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو سناؤں گا. مولوی بہت مظلوم ہوتے ہیں. کہا مولانا صاحب آپ نے میری بے عزتی کی. میں نے کہا قبلہ میں تو آپ کو دیکھی پہلی مرتبہ آ رہا ہوں, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. کہا کل آپ نے کہا تھا جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ یزید ہے. میں نے کہا میں نے کب کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا. اس نے اپنے دوست کو بلایا, کہا قبلہ کل یہ مجلس میں تھا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ تو یزید ہے. میں نے اسے بلایا ادھر, اس کو بھی میں نہیں جانتا تھا. میں نے کل میں نے کب کہا کہ جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ یزید ہے؟ کہا قبلہ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ بھائی تاریخ میں سب سے پہلے یزید نے داڑھی شیو کی تھی. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا نا اس کو سمجھانے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہہ دو کہ بھائی مولانا نے کہا ہے کہ تو یزید ہے. مولانا نے کہا جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ یزید. یہ بھی مومن کرتے ہیں, مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں وہ جا کے کچھ اور سناتے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے یہ کہا. میں نے کہا میں نے کب یہ بات کہی؟ میں نے تو کہا کہ میں تاریخ میں سب سے پہلے یزید نے داڑھی شیو کی, ہم ہیں حسینی, حسین کے پیروکار ہیں, تو ہم حسین کی طرح داڑھی رکھیں گے. لیکن کب میں نے کہا کہ جو داڑھی شیو کرتا ہے وہ یزید ہے؟ کہا آپ نے نہیں کہا, مگر ویسے ہی میں نے بڑا چڑھا کے کہا. یہ امر بالمعروف کا طریقہ نہیں. امر بالمعروف کا طریقہ یہ ہے کہ پیار سے امر بالمعروف کرو, محبت سے. جیسے میں نے مثال دی ڈوبتے ہوئے انسان کو, جلتے ہوئے انسان کو, آپ اس کو بچاتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں, نہ گھبرا تیرا گھر جل گیا مل کے بنائیں گے. جب کسی کو گناہ میں ڈوبتا ہوا دیکھا, نہ کہیں بے شرم, بے حیا, بے ادب, فلاں فلاں 10,000 گالیاں دیں, الٹا 10 گناہ آپ کرے. یہ امر بالمعروف تھوڑی ہے. بلکہ اسے کہیں پہلے سمجھائیں, دیکھو تو جل رہا ہے آگ میں, اب جب وہ مان جائے, جب نرم ہو جائے دل, اب اس سے پیار محبت سے کہیں ہم مدد کرتے ہیں اس عادت کو چھوڑنے میں تمہیں. یہ ہے نصیحت, یہ ہے امر بالمعروف. کہ انسان جب نصیحت کرو, جب امر بالمعروف کرو, علماء سکھاتے ہیں, کہتے ہیں جب کسی کو نصیحت کرو نا تو کیسے نصیحت کریں؟ کہ پہلے خوب اس کی تعریف کرو. ماشاءاللہ ایک آدمی گنہگار ہے لیکن کم سے کم شیعہ تو ہے, اب اس کی آپ نصیحت کر رہے ہیں, امر بالمعروف کر رہے ہیں, ماشاءاللہ تو شیعہ, تو علی کا چاہنے والا, تو عزادار حسین, تو مجلس حسین میں آنے والا, تو غم حسین میں رونے والا. اتنی اس کی خوبیاں بتائیں جو اس کے اندر ہوں, کہ اب اگر یہ چھوٹی سی چیز بھی تو چھوڑ دے تو کمال کا ہو جائے گا. یہ ہے نا طریقہ, اصل میں یہ صحیح ہے طریقہ نصیحت کا. مگر ہمارا کیا ماحول ہے؟ جب میں نے دیکھا, جب میں نے مجلس میں داڑھی پہ پڑھا نا, داڑھی والے لوگ بے داڑھی والے انسان کو دیکھتے ہیں, وہی مجلس میں دیکھتے ہیں, اس بیچارے کو شرم آتی ہے. یہ غلط بات ہے, یہ بری بات ہے, ایسے نہیں نصیحت کرتے. اگر میں نے یہاں دیکھا ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے, اگر لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹوں گا تو وہ بیچارہ یا ضد پہ آ جائے گا یا بیچارے کو شرمندگی ہوگی. مجھے کرنا یہ چاہیے, مگر یہ کہ اتنا غلط کام کر لے, مثلا مجلس میں کھڑے ہو کے شرک کہے, کوئی ایسا شعر پڑے جو اللہ کی بے ادبی ہو, تو وہاں میں نے وہاں بھی پیار سے نصیحت کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ کمبخت بیٹھ جا, بے شرم تو شرک کر رہا ہے, ایسے نہیں کرنا, یہ انداز نہیں. کبھی کبھی بعض جگہ پہ نظر آتے ہیں بعض لوگ ایسے نصیحت کرتے نہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا لوگ جب بیچ میں شعر شاعری کرتے ہیں, کبھی وہ روائیاں پڑھتے ہیں جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنا دیتے ہیں, تو وہاں پہ ایکشن لینا ایز اے عالم بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں بیٹا ماشاءاللہ, میرے بھائی ماشاءاللہ, تم نے ہمت کی, تم نے مولا کی فضیلت میں کوئی شعر سنانا چاہا, لیکن ایسا شعر کبھی نہ سنانا جس سے مولا علی کو خود دکھ ہو, کہ مولا علی کہتے ہیں ہمیں خدا نہ کہنا, ہم خدا کے بندے ہیں. ایسی حالت کے علاوہ, مجبوری کے علاوہ, جہاں مجبوراً عوام میں اس نے ایسا شعر پڑھ لیا, کوشش یہی ہوتی ہے مجلس کے بعد اسے بلائیں, کونے میں لے جائیں, سائڈ پہ لے جائیں, کہیں بھائی بیٹا یہ کام جو تم نے کیا تھا غلط تھا,
اس کو چھوڑ دو تو تم کمال کے ہو جاؤ گے، تم اتنے نیک، تم اتنے عزادار، اتنے مومن. یہ ہے امر بالمعروف کا طریقہ. لیکن اب دیکھیے امر بالمعروف ہر ایک پر واجب تو ہے، مگر عوام میں ابھی امر بالمعروف کی وہ عادت نہیں ہوئی کہ عوام جو ہے امر بالمعروف ماشاءاللہ کرتی رہے، جیسے اللہ نے سکھایا، جیسے نبی نے سکھایا، جیسے مولا علی نے سکھایا. تو اب عوام کیا کرے؟ امر بالمعروف تو واجب ہے، کرنا تو ضروری ہے، لیکن اب عوام امر بالمعروف کرنے جب نکلتی ہے کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے گئے، کسی کو کہا کہ فلاں برائی کو چھوڑ دو، 2 گالیاں سن کے آ گئے. ہوتا ہے نا، اکثر لوگ کہتے تیرا کیا جائے، میری پرسنل زندگی ہے، میری مرضی، تمہارا کیا جائے. یہ اکثر سننے میں آتا ہے نا، اٹس مائی پرسنل میٹر، ہاں، نن آف یور بزنس، میری مرضی میرا جسم. اس طرح کی کتنی آپ باتیں سنتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس رہنے دو، اب ہم نصیحت نہیں کرتے. تو ان مومنین کے لیے پھر اہل بیت کا ایک بہترین نسخہ، اہل بیت کہتے ہیں تم بھی ایک اور کام کرو، اس کام کے نتیجے میں تمہیں وہی ثواب ملے گا کہ گویا تم نے انسانیت کو بچا دیا. اب کیا کام کریں؟ کہا تم اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر میں امر بالمعروف کرو. اگر تم اپنے بیٹے کو نمازی بناؤ گے، لوگ کہیں گے اس نے ایک بیٹے کو نمازی بنایا، اللہ لکھے گا اس نے انسانیت کو نمازی بنایا. اگر تم اپنی بیٹی کو حجاب سے، گھر میں امر بالمعروف ہے نا، گھر سے امر بالمعروف شروع کرو. اگر تم اپنی بیٹی کو حجاب سکھاؤ گے، لوگ کہیں گے اس نے ایک بیٹی کو حجاب سکھایا، مگر اللہ کہے گا اس نے پوری خواتین کو حجاب سکھایا، یعنی اتنا بڑا ثواب ملے گا. تو کتنا بے عقل ہوگا وہ انسان جس کے پاس گھر میں بچے ہوں گے اور ان بچوں کی نصیحت نہیں کرے گا، ان بچوں کو نیک نمازی نہیں بنائے گا. اور کتنا عقل مند ہوگا وہ انسان جو اپنے بچوں کی تربیت کرے گا. یہ بچوں کی تربیت اتنی ضروری ہے، اتنی واجب ہے کہ اذان محترم حدیث میں ملتا ہے. اچھا، باہر اگر کسی کی آپ تربیت نہ بھی کریں، باہر اگر امر بالمعروف نہ بھی کریں، گناہ ہے. جیسے نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، جیسے روزے کا چھوڑنا گناہ ہے، امر بالمعروف بھی اسی طرح فروع دین میں سے اس کا چھوڑنا گناہ ہے. لیکن بچوں کی تربیت نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید نماز نہ چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہو، نماز نہ پڑھنے سے بھی شاید بڑا گناہ ہو. اب میں روایت آپ کو سناتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کل سے کہیں میں بچوں کی تربیت کر رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا. نہیں، نماز کا پڑھنا واجب ہے، لیکن تربیت نہ کرنا بچوں کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شاید اگر آپ نماز قضا کریں اس کی شاید اتنی آپ کو سزا نہ ملے جتنی اگر بچوں کی تربیت نہ کریں تو آپ کو سزا ملے. اب روایت سنیے. روایت میں ملتا ہے کہ ایک باپ ہوگا بڑا نیک نمازی، اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی کہ اس کی پیشانی پہ نماز کا نشان ہوگا. نماز تہجد پڑھنے والا، روزے اس نے سخت گرمی میں رکھے ہوں گے، خمس کا پابند، حاجی بھی ہے. فرشتے اعمال نامہ دیکھیں گے، کہیں گے تو تو جنتی، تو تو ڈائریکٹ جنت. مگر آواز آئے گی پھینک دو اسے جہنم میں. اللہ اکبر. ذرا سوچئے وہ نمازی ماں باپ، فرشتے حیران، خدایا یہ نمازی کوئی نماز قضا نہیں کی، یہ روزے دار کوئی روزہ قضا نہیں کیا، حج بھی کیا، خمس کا بھی پابند، نیک نمازی، گناہ کوئی نہیں کیا، یہ جہنم میں کیوں؟ آواز آئے گی ہاں اس نے خود نماز پڑھی مگر اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی، اس نے خود تو گناہ کو بچایا مگر اپنے بچے کو گناہ سے بچنا نہیں سکھایا. اب دیکھیے بچوں کی تربیت نہ کرنے کا کتنا نقصان. ایک مومنہ آئے گی، بڑی مومنہ، بڑی نیک، بڑی صالحہ، حجاب ایسا کرتی تھی کہ سمجھیے جے کہ بابا سبھی ملتان کی گرمی میں حجاب. خواتین جو حجاب کرتی ہیں بہت بڑا جہاد کرتی ہیں. ہم مرد تو ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں گرمی ہے. خواتین بیچاری مکنا پہنتی ہیں، پھر مونٹو پہنتی ہیں، پھر چادر پہنتی ہیں. کتنا ایک جہاد ہے سخت گرمی میں، اور پھر باہر نکلتی ہیں. سلام ہو ان ماؤں بہنوں پر جو حجاب کر کے آتی ہیں. مگر قیامت کا دن ہوگا، ایک مومنہ با حجاب، کوئی گناہ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی فتنہ نہیں. فرشتے کہیں گے مرحبا تو جنتی، مگر اللہ کہے گا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. خدایا کوئی گناہ نہیں کیا، ہاں یہ خود کبھی اس نے گناہ نہیں کیا مگر اپنی بچی کو گناہ سے نہیں روکا. اس نے خود حجاب کیا مگر اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھایا. آج کیا ہمارا یہ عالم نہیں؟ آج ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، بیٹا اٹھو. کتنے ماں باپ ہیں جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں ویسے نماز فجر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں. آج ماں باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کہتے ہیں بیٹا اسکول میں نمبر 1 آنا، کالج میں اچھے نمبر لانا، اسی طرح یونیورسٹی میں BA کرنا، MA کرنا، PhD کرنا، نمبر 1 آنا. اچھی بات ہے، علم سیکھو، اہل بیت نے کہا علم سیکھو، علم کے سیکھنے سے منع نہیں کر رہے ہم. مگر وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں اسکول میں نمبر 1 آنا، کالج میں نمبر 1 آنا، یونیورسٹی میں نمبر 1 آنا، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا دین میں نمبر 1 آنا، بیٹا نماز تہجد پڑھنا، بیٹا دعائے احد پڑھنا، بیٹا دعائے ندبہ پڑھنا. کتنے ماں باپ ہیں جو دین سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان بقایا 3 دن کی جو مجالس ہیں ان میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوگی. ایک انشاءاللہ گفتگو ہوگی من قتل نفسا، جس نے ایک انسان بے گناہ کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس پہ گفتگو ہوگی. اور دوسری گفتگو ہوگی جس نے ایک انسان کو بچایا، اس پر گفتگو ہوگی. اور تیسری گفتگو امر بالمعروف پہ، اور چوتھی گفتگو تربیت اولاد پہ ہوگی. اور 5ویں گفتگو ہمارا ہر روز کا ایک روٹین رہے گا انشاءاللہ کہ ہم ایک نسخہ دیں گے اور ایک ٹاسک دیں گے مومنین کو
آج کا آپ کو نسخہ دیں اور آج کا ٹاسک دیں اور مصائب کی طرف بڑھیں. آج کا نسخہ یہ ہے, مشکلات کا زمانہ ہے, لوگ مشکلات میں ڈوبے ہوئے ہیں, بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے, اس کے لیے بہترین نسخہ, دن میں 5000 مرتبہ صلوات پڑھو, پنجتن پاک کو ہدیہ کرو, پڑھتے رہو جب تک مشکل ختم ہو جائے. اگر بڑی مشکل ہے تو 12000 مرتبہ صلوات پڑھو, 12 اماموں کو ہدیہ کرو. اس سے بڑی مشکل ہے تو 14 معصومین کو 1000 صلوات ہدیہ کرو, 14000 مرتبہ, مشکل ختم ہو جائے گی. کم سے کم 20 30 40 دن تک اس پہ عمل کریں. کوئی بہت بڑی مشکل ہے تو 1,40,000 مرتبہ صلوات پڑھیے. اکیلے تو نہیں پڑھ سکتے, گھر میں دوستوں کو بلائیے, مل کے تسبیح کا ختمہ نکالیے اور انشاءاللہ مشکل ختم ہو جائے گی. صلوات کے فضائل میں کئی واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام خمینی کی بہو بیمار ہو گئی تھی, ڈاکٹر کے ہاں لے کے, بیماری اتنی زیادہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے, مگر امام خمینی نے کہا تھوڑا ہمیں ٹائم دیجیے. یہ گھر آئے, انہوں نے ختم صلوات نکالا. پھر ڈاکٹر کے پاس جب دوبارہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا بیماری ہے ہی نہیں, آپریشن کس چیز کا کروں. یہ اتنا پاورفل نسخہ ہے, اسے کم نہ سمجھیں. اکثر مومنین وہ کہتے ہیں گھر کی دال مرغی برابر, یا گھر کی مرغی دال برابر, اس طرح کا ایک جملہ ہے نا. اکثر لوگ کیونکہ بچپن سے صلوات پڑھتے آئے ہیں تو وہ صلوات کو بڑی چیز نہیں سمجھتے, لیکن علماء کہتے ہیں اگر مومنین کو صلوات کی ویلیو کا پتہ چل جائے وہ ایک لمحہ بھی بغیر صلوات کے نہ رہیں. اتنی بڑی چیز ہے. اب یہ تو ہو گیا آپ کا نسخہ, جو ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دیں گے, اور انشاءاللہ کل سے آپ کو جسمی بیماریوں کا بھی نسخہ دیں گے کہ شوگر کے لیے کیا علاج ہے, دل کے لیے کیا علاج ہے, کولیسٹرول کے لیے کیا علاج ہے. ایک آپ کو جسمی بیماریوں کا علاج دیں گے, ایک روحی بیماریوں کا علاج انشاءاللہ دیں گے. لیکن آج جو آپ کو ٹاسک دینے والے ہیں نا, یہ بڑا خطرناک ٹاسک ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ 40 دن تک آپ کو بزی رکھے گا, اور وہ کیا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے اور امام زمانہ کو ہدیہ کرنی ہے. اچھا, اب میں نے پہلے زمانے میں میری عادت ہوتی تھی کہ میں مجلس میں بتا کے چلے جاتا تھا, اور پھر میں دیکھتا تھا مومنین عمل نہیں کرتے, تو میں کرتا یہ ہوں آج کل کے مومنین کو مجلس میں ہی ان سے وعدہ لے لیتا ہوں. اب جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں, جو وعدہ یہ غور سے سنیے گا, میرے جملوں پہ غور کیجیے گا, جو وعدہ کرتا ہے, بچہ ہو یا بڑا ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, مرد میرے سامنے ہیں تو ان سے میں پکا وعدہ لے رہا ہوں, خواتین سے آپ گھر جا کے خود وعدے لیجیے گا. جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ آئندہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھ کے 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا, وہ بلند صلوات پڑھے. اچھا, یہ میں نے وعدہ تو لیا آپ سے, مگر یہ پکا وعدہ نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ آج دوپہر کی مجلس میں وعدہ لے رہا تھا مومنین سے, تو ایک بیچارہ مومن سویا ہوا تھا, بالکل نیند میں تھا, میں اسے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا. اچانک جب میں نے کہا کہ صلوات پڑھیے گا, جو 40 دن کا وعدہ دیتا ہے کہ 40 دن تک صلوات پڑھے گا تو بلند صلوات پڑھے, تو وہ اٹھ گیا, اس نے صلوات پڑھ لی. پچھلی بات اس نے سنی نہیں تھی کہ کس چیز کا وعدہ دے رہا ہے. تو میں نے کہا یہ صلوات کا وعدہ اس انداز سے تھوڑا سا کمزور وعدہ ہے. اب میں آپ سے دوسرا وعدہ لیتا ہوں, جو مومن, اب سوچ سمجھ کے, جو مومن وعدہ دیتا ہے کہ آئندہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھے گا اور اپنے امام کو 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا, وہ ہاتھ اٹھائے. زبردستی نہیں, سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائے گا. جو ہاتھ اٹھا رہا ہے نا, وہ 40 دن تک اس نے صلوات پڑھنی ہے. تقریباً یہ 80-90% مومنین نے ہاتھ اٹھایا ہے, 20% 10% نے نہیں اٹھایا, ان کی مرضی, کوئی بات نہیں, لیکن سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا. صلوات پڑھیے باواز والا, صلی علی محمد. مسئلہ نہیں ہے اس میں, ایک آسانی یہ ہے, آپ کو 24 گھنٹے میں صلوات پڑھنی ہے 500 مرتبہ. چلتے پھرتے, ڈرائیو کرتے ہوئے, خاتون کھانا پکاتے ہوئے, اسی طرح آپ اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, گھومتے پھرتے, ٹک ٹک والی تسبیح ہو یا دوسری تسبیح ہو, آپ 5 تسبیحاں صلوات کی پڑھیں گے اور 12ویں سرکار کو ہدیہ کریں گے. اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ باوضو ہوں, اگر وضو سے ہو تو اچھی بات ہے, اگر باوضو نہیں بھی تھے, صرف باتھ روم میں, ٹوائلٹ میں نہیں پڑھنی, اس کے علاوہ گھومتے پھرتے آپ صلوات پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اور کس کو تحفہ دے رہے ہیں یہ بھی سوچیے, آپ ہدیہ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ تحفہ اسے دے رہے ہیں جس کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے. یہ سوچ کے آپ 40 دن تک جب صلوات ہدیہ کریں گے نا 500 مرتبہ, میں نے 500 اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے, اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, 40 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اب ہم دنیا میں ہر ایک کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, چائے پینے کا ٹائم ہے, کھانے کا کتنے 20 منٹ لگ جاتے ہیں کھانے میں, خواتین کو 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں کھانے پکانے میں, گپ شپ لگانے کا ٹائم ہے, ٹی وی پہ ڈرامے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے, کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے, ہر چیز کا ٹائم ہے. اتنی افسوس کی بات ہے اگر کوئی مومن 40 دن تک صرف 40 منٹ امام زمانہ کے لیے ٹائم نہ نکالے. افسوس کی بات ہے نا, یعنی 24 گھنٹے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد, 24 گھنٹے میں اگر ہم صرف 40 منٹ امام زمانہ کے لیے نہ نکالیں, وہ بھی ایسے نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ, مصلی پہ بیٹھو, نہیں, گھومتے پھرتے. ایک مرتبہ ہم نے ایک مومن کو ایک نسخہ دیا تھا انگلینڈ میں, اس نے قبلہ یہ کام آپ ہی کیجئے,
مصلی پہ بیٹھنا آپ لوگوں کا کام ہے, ہم بزی لوگ ہیں, ہم کام کرتے رہتے ہیں, کوئی آپ کی طرح فارغ تھوڑی ہے. اب اس نے سمجھا مولوی لوگ فارغ ہوتے ہیں, اس نے کہا آپ تسبیح اٹھائیے, آپ ذکر کرتے رہیے, ہم ذکر نہیں کر سکتے. میں نے کہا میرے بھائی, اب بیچارے مرحوم ہو گئے, خدا رحمت کرے. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو میں کہہ رہا ہوں ذکر کرو, کہیں ایک جگہ بیٹھنے والا ہے نہیں, چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو. اور ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے جو انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے, جو ذکر خدا سے فارغ ہے, اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ہم غیبتیں تبھی کرتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں, کوئی بات کرنے کے لیے کوئی ڈھونڈتے ہیں نا موضوع, تو غیبت کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, فتنے کراتے ہیں. لیکن جب آپ مسلسل صلوات پڑھیں گے کیا ہوگا, شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا, غیبت سے بھی بچیں گے, فتنے سے بھی بچیں گے, لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں گے, اور تحفہ کائنات کے سب سے بڑے امام کو دے رہے ہیں. یہ یاد رکھیے. لیکن انشاءاللہ 40 دن تک اس پہ آپ عمل تو کریں گے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا, جب بھی صلوات پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیونکہ صلوات فضائل کا جملہ ہے, وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے, وعجل فرجہم مصائب کا جملہ. آپ کہیں گے وعجل فرجہم میں کیا مصائب؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی میرے اللہ اسے جلدی بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کے ہاتھوں کو توڑے گا جس نے حسین کی ننھی سکینہ کو تماچے مارے.